السلام علیکم ناظرین، اقرا ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے ساتھ میں آپ کا میزبان ضامن عباس آپ کو اپنے پروگرام خود کو پہچان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم نے خود کو پہچان کی سیٹ پر جس شخصیت کو دعوت دی ہے، انہوں نے 2.5 سال کے عرصے میں اپنا ECCA کمپلیٹ کیا ہے اور پچھلے 9 سال سے وہ راولپنڈی اسلام آباد کے مختلف تعلیمی اداروں میں پڑھا رہے ہیں، جن میں روٹس، ایپ کام اور TMUC شامل ہے۔ آئیے ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم زین صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے اسٹوڈیوز میں آنے کے لیے ٹائم نکالا۔ شکریہ۔ زین صاحب، سب سے پہلے سوال تو یہی کروں گا کہ آپ نے کیسے کر لیا اتنے کم ٹائم میں؟ بس ایک تو خود محنت بھی کی تھی، ماں باپ کی دعائیں تھیں، اور سب لوگوں نے جو اساتذہ تھے وہ بہت اچھے پڑھانے والے بھی ملے تھے، اور ان سب کی محنت کی وجہ سے یہ کام سب ہو چکا۔ اچھا، تو ACCA کرنے کا پلان شروع سے تھا یا بعد میں پیرنٹس کے فورس میں آ کے یا دوستوں کی وجہ سے فیلڈ چوز کرنے کا مقصد کیا تھا؟ نہیں، شروع سے تو نہیں تھا۔ مطلب یہ تھا کہ پہلے میں نے پری میڈیکل بھی کیا تھا، تو اس میں ایسا ہوا کہ اتنے اچھے مارکس نہیں آ سکے تھے، تو اس وجہ سے میرے پیرنٹس نے پھر مجھے اکاؤنٹنگ کی فیلڈ کی طرف لے کے چلے گئے۔ صحیح۔ لیکن جب میں اکاؤنٹنگ میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو بہت اچھی چیز ہے، اور لائک وہ میری جو سائیکی تھی اس کے ساتھ وہ میچ کر رہی تھی، صحیح۔ تو مجھے پڑھنے میں بھی مزہ آیا، اور جب وہ انٹرسٹنگ لگا تو میں نے اس کو پھر اسی کیریئر کو پرسو کرنا چاہا۔ اچھا زین صاحب، عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ACCA یا CA کرنے میں لوگ کافی عرصہ لگا دیتے ہیں، تو آپ نے اتنے کم عرصے میں سب کمپلیٹ کر لیا، تو کیا ڈگری جلدی لے کر جلدی شادی کی ارادہ تھا یا کوئی اور وجہ تھی؟ نہیں، شادی کا ارادہ تو نہیں تھا، ویسے خیر شادی بھی میری جلدی ہی ہو گئی تھی، لیکن جو مین ایم تھا وہ یہی تھا کہ ڈگری جو ہے وہ جتنا جلدی سے ہو سکے اتنا زیادہ اچھا ہے، اور آگے کا جو کیریئر ہے وہ مزید اتنا اچھا بہتر طریقے سے ڈیولپ کیا جا سکے۔ جی بہت بہتر۔ اچھا زین صاحب، اس فیلڈ میں جب آپ نے قدم رکھا تو آپ کو سٹارٹ میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اب جب کہ آپ اس فیلڈ میں پروفیشنل ہو چکے ہیں تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فیلڈ کے اندر آنے کے لیے بندے کو پہلے کیا پلاننگ کرنی چاہیے؟ مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ انٹر لیول سے بندہ ایک پلاننگ شروع کر دیتا ہے، اپنے اوپر کام شروع کر دیتا ہے کہ میں نے اکاؤنٹنسی کی فیلڈ میں جانا ہے تو آئی ہیو ٹو لائک چوز دیز سبجیکٹ۔ تو آپ کیا پریفر کرتے ہیں کہ جو نئی یوتھ آ رہی ہے اس فیلڈ میں، انہیں پہلے اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا چاہیے اس فیلڈ میں آنے کے لیے؟ پہلی بات تو یہ کہ میں نے کوئی پراپر پلان نہیں کیا ہوا تھا کہ میں نے ٹیچنگ میں ہی آنا ہے، لیکن میرے دوست مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ تم پڑھا اچھا لیتے ہو، تم سمجھا اچھا لیتے ہو، اور مجھے پھر اسی طرح سے شوق بھی ہونا شروع ہوا۔ لیکن جب میں پہلی دفعہ ایک انٹرویو دینے گیا تھا، اپنا ٹیچنگ کا ڈیمانسٹریشن دینے گیا تھا، تو جو لوگ میرا ڈیمانسٹریشن لے رہے تھے انہوں نے مجھے اس وقت ریجیکٹ کر دیا تھا کہ تم پڑھا نہیں سکتے۔ لیکن اس کے بعد سے اب تک میں جہاں جہاں پڑھا رہا ہوں، میں نے آج تک کبھی کہیں پہ انٹرویو نہیں دیا، کہیں پہ کبھی ڈیمانسٹریشن نہیں دی، سبھی جو ادارے ہیں وہ خود سے بلاتے ہیں اب۔ جی بہت بہتر۔ اچھا زین صاحب، ACCA کے علاوہ کیا مزید شوق ہیں، کیا ہابیز ہیں آپ کی، کیا کرتے ہیں ڈیلی لائف میں؟ مجھے اسپورٹس کا بہت شوق ہے۔ اوہ اچھا۔ کرکٹ جو ہے میں کھیلتا بھی ہوں، اب تو بہت کم کر دی ہے، تھوڑی مصروفیت بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ کرکٹ میں کھیلتا تھا اور اب دیکھتا ہوں، اور ای گیمنگ وغیرہ کر لیتا ہوں، اب تو کمپیوٹرز وغیرہ پہ گیمز زبردست۔ کھیلتا اچھا، مطلب آپ کے وہ جوانوں والے شوق ہوں۔ ابھی ہاں تک برقرار بالکل ہیں۔ بالکل۔ اچھا زین صاحب، اب تو ماشاءاللہ آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، اور ان میں سے کافی جو ہیں وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کر کے بالکل۔ مختلف کمپنیز میں سروسز دے رہے ہیں، تو کیسا محسوس ہوتا ہے جب آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ آپ سے ہی پڑھ کے آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے دیکھ کے؟ اب ہمیشہ یہ سنتے آئیں کہ ٹیچرز جو ہوتے ہیں وہ ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں، وہ کبھی حسد نہیں کرتے، تو جب میرا کوئی اسٹوڈنٹ مجھ سے بھی آگے نکل جاتا ہے تو بہت ایک خوشی ہوتی ہے، ایک فخر محسوس ہوتا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اتنا اچھا پڑھ رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی میری ایک اسٹوڈنٹ نے پاکستان میں ٹاپ بھی کیا ایک سبجیکٹ میں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا زین صاحب، ہمارے خود کو پہچان کا ایک مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ویورز ہیں ہم ان کو کوئی نہ کوئی اچھا میسج یہاں سے دیں، تو اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ACCA میں ٹوٹل کتنے ایگزامز ہوتے ہیں اور کتنے پیپرز کے بعد آدمی جاب کے قابل ہو جاتا ہے، اور مطلب کرائٹیریا کیا ہوتا ہے پراپر پلان پورے ACCA کا؟ ACCA جو ہے وہ ایک پروفیشنل کوالیفیکیشن ہے، اس میں ٹائم کچھ جو ہے وہ لمیٹڈ نہیں ہے، صحیح۔ یا اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ آپ کو کچھ پیپرز ہیں وہ پاس کرنے ہوتے ہیں، آپ جتنا جلدی وہ پیپرز پاس کرتے ہیں۔ میرے ایک اسٹوڈنٹ نے پچھلے کچھ عرصے میں 1.5 سال میں بھی ایک ACCA کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن ایسا ہے کہ اگر آپ پیپر فرسٹ اٹیمپٹ میں پاس کر لیتے ہیں تو ایک ایوریج اسٹوڈنٹ پھر 3 سال کے اندر اندر ACCA کر لیتا ہے، لیکن کچھ اسٹوڈنٹس کو زیادہ ٹائم بھی لگ جاتا ہے۔ تو یہی ہے کہ اگر آپ اس کو ایز اے کیریئر پرسو کرنا چاہتے ہیں تو آپ تبھی کریں جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی میتھس یا آپ کی بیس جو ہے وہ اسٹرانگ ہے اس میں،
اور آپ کے کانسیپٹس جو ہیں وہ چیزوں میں اچھے بن سکتے ہیں, تو یہ پروفیشنل کوالیفیکیشن جو ہے بہت اچھی ہے. مطلب میتھمیٹکس کا اور اکاؤنٹنسی کا ریلیشن آپس میں ایز گہرا ہے. سچ کوئی اس طرح کا ریلیشن تو نہیں ہے, لیکن جو بیس میتھس کی ہے, جس طرح ہم پلس مائنس میتھس میں کرتے ہیں, اکاؤنٹنگ میں بھی کچھ اسی طرح سے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ جس اسٹوڈنٹ کی میتھس اچھی ہوتی ہے وہ اکاؤنٹنگ کو بھی بہت اچھے سے سمجھ سکتا ہے. صحیح. تو آپ کے مطابق ابھی تک اکاؤنٹنسی میں کچھ انوویشن ہوئی ہے؟ مطلب آپ نے 21 ایئرز اولڈ وین یو ور 21 ایئرز اولڈ آپ نے اے سی سے کمپلیٹ کیا تھا, اب آپ کو 9 سال ہو چکے ہیں اور ابھی آپ اے سی سے کے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں, تو اس وقت میں اور اس وقت میں کیا فرق ہے؟ کچھ انوویشن ہوئی ہے ایجوکیشن سسٹم میں یا؟ اکاؤنٹنگ اس طرح کا سبجیکٹ نہیں ہے جس طرح آئی ٹی ہے جس پہ دن بدن چینجز آ رہی ہوتی ہیں. صحیح. اکاؤنٹنگ جو ہے وہ تھوڑا سلو سبجیکٹ ہے, وہ اس میں کچھ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں جو شاید سالوں میں کبھی چینج ہو رہے ہوتے ہیں. لائک جب سے میں نے پڑھانا شروع کیا ہے اس وقت سے کچھ تقریباً 6 یا 7 سٹینڈرڈز ہوں گے جو چینج ہوئے ہیں, لیکن بہت زیادہ چینجز نہیں آئے. تو وہ پروسیس جو ہے وہ اسی طرح سے چلتا رہتا ہے. جیسے کہ ایک پیٹ فارمیٹ ہے بیلنس شیٹ کا, وہی فارمیٹ ہے جو شروع سے بالکل ویسا ہی ہے, ہاں بس تھوڑا بہت نام چینج کر دیے چیزوں کے, لیکن مین جو چیز ہے وہ چیز ہے. اچھا, آپ نے جب اسی سے کمپلیٹ کیا تھا 21 ایئرس کی ایج میں, اس کے بعد آپ نے جاب پروفیشنل لائف میں جب آپ ٹیچنگ ہی کر رہے ہیں, تو ٹیچنگ آپ کا شوق ہے یا کسی اور کمپنی میں جانے کا کوئی پلان ہے؟ میں نے 3 سال ایک کارپوریٹ سیکٹر میں بھی جاب کیا ہے, NLC میں بھی جاب کیا ہے ایز اسسٹنٹ فائنانس مینیجر. لیکن میں نے ہمیشہ اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے کہ وہ کام کرو جس سے دل کو تسلی ہو, یا جس سے دل کو خوشی ہو, یا جس کو کر کے آپ کو بوریت نہ ہو. تو اب ٹیچنگ ایک ایسا پروفیشن ہے میرے لیے کہ جب میں یہ کر کے گھر جاتا ہوں تو میں تھکا ہوا بالکل بھی نہیں ہوتا. مطلب میں انجوائے کر رہا ہوں اس چیز کو, اور اب اتنا عرصہ ہو چکا ہے تو اب تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ وہ واحد کام ہے جو میں کر سکتا ہوں, اس کے علاوہ شاید میں کچھ کر بھی نہیں سکتا. صحیح. اچھا, اس کے علاوہ ذہن ہماری سوسائٹی میں ایک ٹرینڈ پایا جاتا ہے, وہ یہ کہ اے سی سے کرنے والے جتنے بھی طالب علم ہیں وہ یا تو کتابی کیڑے ہوتے ہیں یا پھر وہ دنیا سے بالکل کٹ آف ہوتے ہیں اور پڑھائی میں مگن رہتے ہیں, تب جا کے اے سی سے کر سکتے ہیں. کیا اس میں کتنی صداقت ہے کہ آپ جب اے سی سے کر رہے تھے تو آپ بھی کچھ فنون لطیفہ کی طرف تھے یا بس پڑھتے ہی رہتے تھے؟ نہیں, اے سی سی اے ایسا بالکل بھی نہیں ہے جیسا لوگوں نے بنایا ہوا ہے. ہاں, یہ بہت زیادہ ایک بات چلی ہوئی ہے کہ اے سی سی اے بہت مشکل ہے یا بہت نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو ہمارا جو پہلے کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا FSC تک کا, وہ تھوڑا رٹا سسٹم جس کو کہتے ہیں, میمورائزیشن والا ہے, کہ اگر آپ نے چیزوں کو لفظ بلفظ یاد کر لیا تو آپ اچھے نمبرز لے سکتے ہیں. لیکن اے سی سی اے بالکل بھی ایسا نہیں ہے, وہ آپ کے کانسیپٹس کو لے کے چلتا ہے. تو جو اسٹوڈنٹس چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں یا چیزوں کو اچھے طریقے سے یاد رکھ سکتے ہیں, وہ زیادہ اچھے سے پروگریس کرتے ہیں اے سی سی اے میں. صحیح, بہت بہتر. اچھا ذہن, اب جو نئے بچے ہیں یا نئی یوتھ جو آنا چاہتی ہے اس فیلڈ میں, ان کو کوئی ایک میسج پروگرام کے اینڈ میں آپ دینا چاہیں کہ ہاؤ ٹو بلڈ دیئر کریکٹر بیفور کمنگ ان دس فیلڈ؟ اے سی سی اے ایسا ہے کہ اے سی سی اے جب آپ کر لیتے ہیں یا جب آپ کوئی بھی اکاؤنٹنگ کی جاب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا انٹریکشن لوگوں سے بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. یہ کوئی انجینئرنگ کی اس طرح کی آئی ٹی کی جاب نہیں ہے کہ آپ بیک گراؤنڈ میں رہیں گے اور آپ کسی سے مل نہیں رہے ہوں گے. تو آپ کا انٹریکشن لوگوں سے بہت زیادہ ہوگا. جب آپ مینیجر ہوں گے تو آپ اپنے جونیئر سے بہت زیادہ انٹریکشن میں ہوں گے. تو اے سی سی اے صرف اگر آپ نے نالج کی حد تک کی ہے تو وہ آپ کو اتنی ہیلپ نہیں کر سکے گا. آپ کے انٹرپرسنل اسکلس بہت اچھے ہونے چاہیے, آپ لوگوں سے کمیونیکیٹ اچھے طریقے سے کر سکتے ہوں, تو آپ کا ایک وہ جو اسکل سیٹ ہے وہ بھی ڈیولپڈ ہونا چاہیے. اور جو اچھے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اس کو آگے اچھے طریقے سے پروموٹ کر بھی رہے ہیں. صحیح. اچھا ذہن, ایک سوال جو ہم ہر مہمان سے پوچھتے ہیں اور جو ہمارے ویورز کا بھی سوال اکثر ہوتا ہے ہمارے فیڈ بیک پہ, کہ آپ بچپن میں کس طبیعت کے مالک تھے؟ شرارتی تھے یا بچپن سے ہی میچورٹی کا آپ کے اندر فیکٹر تھا؟ نہیں, بچپن سے میں تھوڑا شائع تھا, میں انٹروورٹ سا تھا, کسی سے کچھ زیادہ بات نہیں کرتا تھا. شاید وہ چیز ابھی بھی میرے میں ہے. لائک جب میں ٹیچر ہوتا ہوں تو میں بہت کھل کے بول رہا ہوتا ہوں, لیکن شاید جب میں اپنے دوستوں میں اس طرح سے ہوتا ہوں تو میں اتنا زیادہ ایکسپریسو نہیں ہوتا, میں تھوڑا شائع ہوں. مطلب آپ کا کہنے کا یہ ہے کہ اے سی سی اے میں آنے سے پہلے ون شوڈ مینٹین اینڈ کریٹ ہز اسپیکنگ پاور, ایسی بات ہے؟ اے سی سی اے میں آنے سے پہلے اگر نہیں بھی ہے تو اے سی سی اے میں آپ یہ سب کچھ آ کے سیکھ بھی لیتے ہو, اور آپ یونیورسٹی لائف میں آ کے سیکھتے ہو. ڈفرینٹ جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں سے کس طرح سے ملنا ہے, لوگوں سے کس طرح سے بات کرنی ہے, اور یہی چیزیں جو ہیں وہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈیولپ کرنی ہوتی ہیں اپنے کیریئر کو اچھے طریقے سے بڑھانے کے لیے. جی بہت بہتر. ذہن صاحب, پروگرام کے اینڈ میں ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت سے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور یہاں تشریف لائے. تھینک یو. بہت شکریہ سر. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام خود کو پہچان کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اسی اپنے پن کے ساتھ, کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.